السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوں گے۔ میں آج حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جز 3 آیت 73 اور 74 یعنی 73 اور 74 کی تلاوت کریں گے۔ اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قرآن کے پیج پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ قرآن جیسے مقدس چیز کو پڑھنا، سیکھنا، تمام چیزیں عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائی بہن جس نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، پلیز میرے ویڈیوز کو آپ وقت نکال کر سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ ولا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ولا تؤمنوا نہیں پڑھیں گے، ولا تؤمنوا یہاں جھٹکا دیں گے۔ بتایا تھا، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حمزہ کی 4 شکل ہے۔ حمزہ کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں، کبھی الف کی شکل میں، اور کبھی خود اپنی شکل میں، اور یہاں حمزہ واو کی شکل میں، اس کے اوپر جزم ہو۔ ان چاروں جگہوں پہ جہاں بھی جزم ہو لکھا ہوا وہاں جھٹکا دیں گے۔ تؤمنو، اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ جو ہے یہ الف کی شکل میں لکھی ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو وہ مد منفصل ہوگا، اس میں قصر اور توسط ہے، یعنی ایک الف سے لے کر 2 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تؤمنو الا لمن تبع، اخفاء حقیقی کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ لمن تبع دینکم، یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے دار کے نیچے زیر ہے۔ قل ان الہدى ہدى اللہ ان یؤتی، قل پڑھیں گے کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے، ان نون مشدد اس میں غنہ ہوگا۔ ان الہدى کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہدى اللہ، اللہ کے علام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا علام پر پڑھا جائے گا۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، این ادغام مع الغنہ، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا، واو، میم اور نون ہے، یہ جہاں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں غنہ کریں گے۔ یؤتی اس سے پہلے اوپر بتا چکا ہوں، یہ جھٹکا دیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حمزہ واو کی شکل میں لکھی ہے، اس کے اوپر جزم ہے، واو کی شکل میں لکھی ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ یؤتی احد دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا۔ احد مثل تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔
احد مثل ما اور اوتیتم دونوں الگ کلمے ہیں، تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا. او واو مدہ، تی یا مدہ. تم او یوحا، تم او اظہار الشفوی. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار الشفوی ہوگا. اوتی تم او واولین. یحاجوکم، یحاجوکم میں مد لازم کلمی مثقل ہے. کلمی مثقل یعنی ایسا مد جس کے بعد تشدید اسی کلمے میں ہو، اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اور پڑھیں گے اس کو اس طرح. او یحاجوکم، جوکم، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار الشفوی. عند ربکم، عند اخفاء حقیقی. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کی 15 حرفوں میں سے دال ہے. ربکم، را کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. قل پور پڑھیں گے. ان نون مشدد اس میں غنہ ہوگا. الفضل ضاد کو پور پڑھیں گے. بید اللہ، اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. یؤتی، یو جھٹکا دیں گے. حمزہ کی 4 شکل ہے اور یہاں واو کے اوپر حمزہ ہے اور جزم لکھی ہے تو وہاں جھٹکا دیں گے. یؤتی یا مدہ. من یشاء میں ادغام مع الغنہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے اور یہ مد متصل ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوتا ہے. یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. واللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. وا الف مدہ. سع علیم میں اظہار حلقی. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے تو یہ اظہار حلقی ہوگا. اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. یختص برحمتہ من یشاء. یختص، خا کو پر پڑھیں گے، صاد کو بھی پر پڑھیں گے. یختص دونوں حروف مستعلیہ میں سے. برحمتہ را کو پر پڑھیں گے اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کی. من یشاء ادغام مع الغنہ اور مد متصل ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. ذل دال باریک پڑھیں گے اور فض کی ضاد کو پر پڑھیں گے. کیوں؟ ضاد حروف مستعلیہ میں سے. العظیم یہ بھی ضاد پر پڑھی جائے گی. وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.